إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات على محمد وآل محمد سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے، اور علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو، علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ عزیزان اکرامی، اس مختصر سی مجلس عزا کے لیے میں نے وہ آیت پڑھی کہ آج اقوام عالم پریشان ہے کہ یہاں پر کیا اس کی تشریح کی جائے اور کیا سمجھایا جائے۔ قرآن نے اس بات کو پیش کیا کہ ارشاد رب العزت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور مولانا رضا نے کہا تھا کہ ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اگر کسی چیز پر رونا آئے تو حسین پر رو لیا کر، پسر شبیب سے کہا تھا۔ اور پھر فرمایا تھا کہ کمال یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہر وقت امام حسین پر رو، امام نے فرمایا تھا ان کنت معنا فی الدرجات العلی فاحزن لحسننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا، اگر تو چاہتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ بلند درجوں میں ہو جا۔ امام رضا نے فرمایا تھا، دیکھیں جنت میں جانا کمال نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، علی کی ولایت کا اقرار کر دیا، جنت میں تو پہنچ جائیں گے۔ امام رضا فرما رہے ہیں ان کنت معنا، پسر شبیب سے کہہ رہے ہیں ان کنت معنا فی الدرجات العلی، اگر تو چاہتا ہے نا ہمارے ساتھ بلند درجوں میں چلا جا، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا، ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کر، ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کر، اور تجھ پہ واجب ہے کہ ہماری ولایت بھی رکھ۔ غم میں غمگین ہونے والے بہت ہیں، محرم آتا ہے سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ مولا کے صحیح جانے والے ہیں یا نہیں ہیں، سبیل بھی لگاتے ہیں۔ خوشی میں خوش ہونے والے بھی بہت ہیں، 13 رجب آئے گا علی علی کرنے والے بہت مل جائیں گے۔ وعلیک بولایتنا، تجھ پر واجب ہے کہ تو ہماری ولایت رکھ۔ اسی لیے مولا چھٹے امام سے پوچھا تھا نا، چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام جس پر ہم ایمان رکھتے یقین رکھتے کا اسلام کن چیزوں پر کھڑا ہوا ہے؟ امام نے فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج وولایتنا لنا اہل البیت، 5 چیزیں جس پر اسلام کھڑا ہوا ہے، 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، جس پہ اسلام بیس کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وولایتنا لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا۔ امام نے کہا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اتنا آسان سمجھ میں آ گیا۔ امام نے کہا فجعل فی اربع منہا رخصۃ، یہ جو 4 چیزیں ہیں نا اور یہ 5ویں چیز ہے، ان 4 میں بہت فرق ہے، 5ویں چیز میں بہت فرق ہے۔ بنیادیں ہوتی ہے نا، یہ سارے پلرز ایک برابر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ایک جیسی نہیں ہیں، ولایت اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 پلرز الگ ہیں، 5واں پلر الگ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ امام نے کہا فجعل فی اربع منہا رخصۃ، ان 4 چیزوں میں تو گنجائش مل جائے گی۔ من لم یکن علیہ مال فلیس علیہ زکوٰۃ، جس کے پاس مال نہیں ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ من کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہو جائے یا سفر میں ہو جائے
تو اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے. من لم یکن علیہ مال فلیس علیہ حج، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے اوپر حج نہیں ہے. ہماری ولایت کا معاملہ یہ تھوڑی ہے، مال نہیں ہے تو مولا آپ کی ولایت نہیں رکھوں گا، مولا مسافر ہوں تو ولایت نہیں رکھوں گا. امام نے فرمایا بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بیمار ہو، کسی سٹیج پر ہو، ہماری ولایت کا معاملہ نہیں ہے آج بیمار ہوں تو چھوڑ دوں علی کو، آج تندرست ہو تو علی کو تھام لیتا ہوں. یا مکمل علی کو لے لو یا مکمل علی کو چھوڑ دو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. توجہ ہے ذرا، 4 مصرے پڑھ کر میں تمام کرتا ہوں اس بات کو کہ ایک لفظ ہے سلا، سین سے لباس سلا ہوا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے سلا بدلہ، کوئی بھی چیز کا سلا ملتا ہے، اور ایک دیا ہوتا ہے، آپ نے کوئی چیز، میں نے آپ کو تحفہ دیا، آپ نے مجھے تحفہ دیا، اور ایک وہ دیا ہوتا ہے جو جلایا جاتا ہے، روشن دیا. تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، اگر سلا ہی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں. اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں. بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں. اب جسے علی کی محبت میں موت آ جائے، جسے علی کی محبت میں موت آ جائے، مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. مسلم ابن عقیل کے چند جملے آپ کی خدمت میں امام حسین کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، بس پھر میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا اس لیے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. مسلم جب کوفہ گئے تھے نا تو 18,000 افراد کھڑے ہوئے تھے. ظہر پڑھائی، عصر کے درمیان بیچ میں خطبہ دیا. 2 جملے پڑھوں گا، پورا خطبہ نہیں پیش کروں گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمد و علی دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر خلق کیا. کیا مطلب؟ دیکھیے میں نے اور آپ نے جو توحید سمجھی ہے نا، وہ توحید ایسے سمجھیے کہ پتھر کو دیکھا کہا ہاں کوئی نہ کوئی تو خالق ہوگا، شجر کو دیکھا تو کہا ہاں کوئی نہ کوئی تو خالق ہوگا. مسلم کہہ رہے ہیں اپنی توحید کو بلند کرو، تھوڑی سی بلند کرو، یہ شجر اور حجر سے نکلو اور دیکھو علی کو، دیکھو محمد کو. الحمدللہ الذی خلق محمد و علی دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے محمد و علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر خلق کیا. نہ علی جیسا دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ محمد جیسا دوبارہ پیدا ہے کوئی جو ان کا خالق ہے. ان کی ذات کو دیکھو تو پروردگار کی ذات سمجھ میں آئے گی. پھر آخری میں کہا، میں آخری بات پیش کر دیتا ہوں پورا خطبہ چھوڑ کر. آخری میں کہنے لگے، مسلم نبی نے تمہید پوری باندھی، رسول خدا سے شروع ہوئے، مولا کائنات سے شروع ہوئے. آخری میں کہنے لگے میں تمہارے درمیان نائب ہوں، وزیر ہوں، وَكُنْتُ فِيكُمْ نَائِبًا وَوَزِيرًا وَحَلُمُّ إِلَىٰ بَيْعَتِهِ. جلدی کرو بیعت کی طرف. پھر کہنے لگے وَامْشُوا إِسْرَ غَبَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ تَصِلُوا إِلَى الْجَنَّةِ. دیکھو حسین کی بیعت کرو تو تمہیں نجات مل جائے گی. اور پھر کیا کہنے لگے مسلم؟ کہنے لگے ارے حسین کی بیعت تو بہت دور کی بات، اگر حسین کسی رہوار پہ سوار ہو جائیں اور رہوار چلنا شروع کرے اور وہ ٹاپ مارے اور ٹاپ سے دھول اڑے اور اس دھول کی پیروی کر لو تو اس دھول سے بھی جنت میں چلے جاؤ گے. اس دھول کی، اڑتی ہوئی دھول کی اگر تم پیروی کر لو نا، وہ گھوڑے سے جو اڑ رہی ہے وہ بھی تمہیں جنت میں لے جائے گی.
بس حضرات گرامی، وہ جو حسین کے جس کا عالم یہ ہے، ایک شاعر نے شب عاشور شعر کہا، چونکہ ہم ذریعے مولا عباس پہ بیٹھے ہیں اس لیے میں کچھ مصائب کے جملے یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک مصرع کہا، پورا شعر نہیں، عاشور کے دن کہا اور عاشور کی مناسبت سے کہا، الیوم استجارا بہ الہدا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب ہدایت کا سورج حسین ابن علی، ہدایت کا سورج عباس کی پناہ میں تھا۔ یہ کہہ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میں نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ اس نے اگلا مصرع نہیں کہا، اپنے کتابچے کو بند کر دیا اور طاق کے بالا پہ رکھ دیا اور سو گیا۔ کہتا ہے کہ وقت عصر میں نے خواب دیکھا کہ میں کربلا معلیٰ میں موجود ہوں اور امام حسین کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ مولا عباس کی زری کے پاس موجود ہے، اور بھی زائرین کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی کھڑا ہوا ہوں، اور مولا عباس کی زری کو تھام کر امام حسین یہ فرما رہے ہیں، الیوم استجارا بہ الہدا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب ہدایت کا سورج عباس کی پناہ میں تھا۔ پھر پلٹ کر کہنے لگے، تو نے اگلا مصرع کیوں نہیں کہا؟ کہ مولا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی شان میں جسارت نہ ہو جائے۔ امام نے فرمایا، مگر یہ بات تو نے حق کہی اور سچ کہی۔ جب تک عباس زندہ تھے نا، بیویوں کو ڈھارس تھی کہ ہاں عباس زندہ ہے، ہاں عباس زندہ ہے۔ شب عاشور جناب زینب نے یہ فرمایا، تمام بیویاں آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی، اے بیویوں، اے جناب زینب، ہم نے یہ سنا ہے کہ کل گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، کیا ہمارا پردہ محفوظ رہے گا؟ تو جناب زینب نے کہا کہ ہاں، میں ضمانت لیتی ہوں کہ آپ تمام بیویوں کا پردہ محفوظ رہے گا۔ شب عاشور جناب زینب نے خیمہ گاہ میں کہا، لیکن جب عصر عاشور کے قریب عباس جانے لگے نا، تو جناب زینب نے تمام بیویوں کو بلایا اور کہا، بیویوں، کل رات جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، وہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ جب تک عباس زندہ ہے تب تک میرا پردہ بھی سلامت ہے، تمہارے پردے پر بھی آنچ نہیں آنے والی، مگر اب عباس جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے تمہارے پردوں کی بھی، اللہ خیر کرے ہمارے پردوں کی بھی۔ بس جب حضرت عباس شہید ہو گئے نا، میں بہت طویل مصائب تو نہیں پڑھوں گا، اللہ آپ کو دوبارہ اس جگہ پر بلائے اور مجھے بھی اس جگہ پر بلائے۔ بس ایک مرتبہ جب حضرت عباس شہید ہو گئے نا، اور جناب زینب نے تمام مسورات کو اکٹھا کیا اور اب ناکے پر سوار ہونا چاہتی تھی نا، تو ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کہا، عباس، علی اکبر، اے حسین، مجھے سوار کروائیے۔ 28 رجب کو آپ نے مجھے سوار کروایا تھا، مگر آج کوئی سوار کروانے والا نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔